اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماران غم دوزخ ونے حرص بہشت است بردار زرخ پردہ کے مشتاق لقائم، یعنی کہ ہم کو نہ دوزخ کا غم ہے اور نہ بہشت کی لالچ ہی ہے۔ ذرا اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دے کہ ہم تو بس تیرے حسن رخسار کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس نے مراد کی راہ میں قدم رکھا مگر اس کا نفس اس کے نزدیک حق سے زیادہ عزیز ہے۔ جس نے مراد کی راہ میں قدم رکھا مگر اس کا نفس اس کے نزدیک حق سے زیادہ عزیز ہے تو وہ مومن ہی نہیں، ولی اور محب کا مرتبہ تو بہت دور ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جس نے مراد کی راہ میں قدم رکھا مگر اس کا نفس اس کے نزدیک حق سے زیادہ عزیز ہے تو وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ ولی اور محب کا مرتبہ پانا تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ یہ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری فرماتے ہیں، از قلت ما از نبت فقالت محبت وجودک ذنب لا یقاس بها ذنبہ، یعنی جب میں نے پوچھا کہ میں نے کیا گناہ کیا تو اس کی محبت نے جواب دیا کہ میرے وجود کے سامنے تیرا وجود ہی ایک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 400 مکتوبات صدی۔ تمہیں خواہی بتسبیح و نماز کہ تا خسنود گرد و بے نیاز، نمازت تو شے راہ دراز است ولے او از نمازت بے نیاز است، یعنی تو چاہتا ہے کہ اپنی تسبیح و نماز سے اس بے نیاز کو خوش کر دے، لیکن نماز تیرے سفر کے لیے زاد راہ ضرور ہے مگر اس بے نیاز کو تیری نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 401 مکتوبات صدی۔ گر زائدہ با قبلہ ابروت بنگرند ہے بس نماز ہا کہ ظاہرت قضا کنند، یعنی اگر زاہد لوگ تیرے کعبہ ابرو میں نگاہ ڈالیں تو ایسی حیرت میں پڑ جائیں کہ تمام نمازیں قضا کر دیں۔ صفحہ نمبر 402 مکتوبات صدی۔ متقی وہی شخص کہا جائے گا کہ جو اپنی قید و بلا سے نکل کر آزاد ہو چکا ہو، کیونکہ وہ آدمی جو اپنی ہستی کے پھندوں اور نفس کی خواہشات سے بالکل کنارہ کس نہ ہو گیا ہو وہ دوزخ کی یادگار ہے۔ یہ حضرات متقی دوزخ کے 7 طبقات سے آسانی سے گزر جائیں گے، جس طرح پانی میں مچھلی تیرا کرتی ہے۔ ان کی ہیبت و شکوہ سے دوزخ خود لرزہ برندام ہے۔ دین کے راستے میں کوئی ہجرت اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ سے ہجرت کر جائے تاکہ ساری کائنات عالم سے علیحدہ ہو بیٹھے۔ دین کے راستے میں کوئی ہجرت اس سے بڑھ کر اور نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ سے ہجرت کر جائے، یعنی اپنے آپ سے جدا ہو جائے تاکہ ساری کائنات عالم سے وہ علیحدہ ہو بیٹھے۔ صفحہ نمبر 406۔ واللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تجھے جاہو حشم اور دنیا کے ناز و نیم بھی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ تو تقوی بھی چاہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ ناچیز سے ناچیز مخلوق کے طرف بھی تم حقارت و توہین کی نظر نہ اٹھاؤ۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ ناچیز سے ناچیز چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے طرف بھی تم حقارت و تحقیر کی نظر نہ رکھو۔ اگر کہیں راہ میں چونٹی بھی آ جائے تو بچا کر قدم آگے بڑھاؤ، راہ میں چونٹی بھی آ جائے تو اپنے قدم کو بچاؤ۔ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد، میرا ذکر کرنے والوں کے لیے، میری بہشت بندگی بجا لانے والوں کے لیے، میری زیارت میرے مشتاقوں کے لیے اور میں خاص عاشقوں کے لیے ہوں، اور میں خاص عاشقوں کے لیے ہوں۔ صفحہ نمبر 410۔ ایک گروہ کی روزی عالم قرآن سے ملا کرتی ہے۔ جس کسی کو قرآن کے دسترخوان پر بٹھایا گیا وہ اس جہان کی قدرتیں جو فتنہ و فساد کی جڑ ہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 413۔
اس وقت تک محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے جب تک کہ محب کو محبوب کے سوا کونین کے ایک ذرے کا بھی ہوس باقی ہو۔ شریعت کا فتویٰ ہے کہ اگر پورب سے پچھم تک ساری زمین خون سے بھر جائے تو اس وقت بھی مومن سوائے حلال کے حرام چیز نہیں کھا سکتا۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، لو کانت الدنیا برکت الدم میں لا یشرب المومن الا الحلال، یعنی کہ اگر ساری دنیا خون کا حوض بن جائے تو مومن سوائے حلال کے کچھ نہیں پی سکتا۔ اگر ایک رکعت نماز کسی صاحب دل یعنی پیر و مرشد کے حکم سے پڑھی جائے تو ان 1000 رکعتوں سے کہیں بہتر ہے کہ جو اپنی خواہش اور عادت سے پڑھی جائے۔ اگر ایک رکعت نماز کسی صاحب دل یعنی اللہ والے کے حکم سے پڑھ لیا جاتا ہے تو ان 1000 رکعتوں سے بہتر ہوتا ہے جو اپنی خواہش اور عادت سے پڑھتے ہیں لوگ۔ اسی طرح ایک دن کا روزہ جو ان کے حکم سے رکھا جائے ان 1000 روزوں سے کہیں اچھا ہوتا ہے جو کہ اپنے جی سے رکھا گیا ہو۔ اور پھر اسی طرح 1 روپیہ خیرات ان 1000 روپیوں کے صدقات سے افضل ہے جو اپنی عادت سے دی گئی ہو۔ یعنی وہ 1 روپیہ کا خیرات جو کسی ولی اللہ کے حکم سے اور ان کے مرضی سے اور ان کے مشورے سے کیا گیا ہو وہ بھی ان تمام صدقات سے افضل مانا جائے گا۔ صفحہ نمبر 420 مکتوبات الصدی حضرت مخدوم بہاری۔ جس طلب میں طالب کو اس کی خبر ہو کہ وہ طالب ہے تو سمجھو کہ طلب کی حقیقت سے وہ ابھی کوسوں دور ہے۔ جس طالب کو اس کی خبر ہو کہ وہ طالب ہے، یعنی اپنی خبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں طالب ہوں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں طالب ہوں تو سمجھ لو کہ طلب حقیقت ابھی اسے نہیں پتا ہے۔ صفحہ نمبر 421۔ یہ نقطہ یاد رکھنا کہ کسی ایسی چیز کو پیار کرنا چاہنا جو خود دوست نہیں ہے بلکہ دوست کے تابع ہے، جو چیزیں دوست کے تابع ہے اس سے محبت کی جا سکتی ہے، یعنی کمال محبت کے لیے کوئی حرج نہیں۔ ویسی چیزوں سے محبت کی جانی چاہیے جو اللہ رسول کے تابع ہے، یہ کہا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 422۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے لیے درستی اعمال اختیار کرے، اور احمق وہ ہے یعنی بیوقوف وہ ہے کہ جو اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہے اور اس پر بھی خدا کی مغفرت کی امید رکھے۔ صفحہ نمبر 426۔ عارفوں کے لیے سوائے خدا کے سوچنا بھی گناہ ہے۔ عارفوں کے لیے سوائے خدا کے کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، اور بجز خدا کے کسی چیز کی خواہش تو پوری طرح سے شرک ہے، اور کسی دوسرے کی صحبت تو بالکل ہی کفر ہے۔ صفحہ نمبر 427۔ عجیب ہی الٹی بات ہے کہ جو دل اور جان سے خدا کا ہو رہا وہ دیوانہ کہلاتا ہے، اور جس کے دل میں کونین کے مقابلے میں خدا کی جگہ نہ ہو وہ عاقل کہلاتا ہے۔ عجیب ہی الٹی بات ہے کہ جو لوگ دل و جان سے خدا کے طرف راغب ہیں وہ پاگل اور بیوقوف کہے جاتے ہیں، اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں اس کو لوگ عقل مند کہتے ہیں۔ جاہ و منزلت اور دولت اور اقبال آدمی کی رہزنی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر 1000 بت بھی ہو تو اس طرح نہیں لوٹتے، موحد پر یہی دولت عزت ڈاکہ ڈالتی ہے۔ یعنی جاہ و منزلت اور دولت اور اقبال جو ہوتی ہے، عزت و شہرت اور ثروت جو چیز ہوتی ہے، وہ آدمی کے لیے بہت بڑا ڈاکو کا کام کرتے ہیں۔ وہ اس کو بالکل لوٹ لیتے ہیں، اور موحدوں کو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے، خاص طور سے اللہ کے راستے میں چلنے والے جو موحد لوگ ہیں، عارفین لوگ ہیں، اس کو اس سے بہت خطرہ ہے۔ غیر حق کی صحبت شرک ہے، اور سوائے حق کے کسی پر نگاہ کرنا حجاب ہے۔ موحد تنہا ہوتا ہے، لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں مگر وہ غیر کو نہیں دیکھتا۔ اس کا ڈر سب پر غالب ہوتا ہے، اس کی رجا سب رجاؤں پر، اس کی جلالت سب جلالتوں پر، اور ان کی سلطانی سب سلطانوں پر، اس کی قدرت سب قدرتوں پر، اور اس کا قہر سب قہروں پر، اور دوسری باتیں بھی اسی طرح بالا تر ہوا کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 429۔
مشاہدہ توحید کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، مشاہدہ توحید کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، مگر وہ خود حجاب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ سنو جو شخص خدا سے باخبر ہے اور توحید کا مشاہدہ اس کو حاصل ہے، اس کو غیر خدا کا نہ خوف ہوگا، نہ کسی سے کوئی امید ہوگی، نہ غیر حق پر اس کی نظر پڑے گی، نہ سوائے خدا کے کسی سے صحبت ہوگی۔ صفحہ نمبر 430۔ عارفوں کی یہی صفت ہے کہ لوگ جتنا اس سے ملنا چاہتے ہیں وہ ان سے دور بھاگتا ہے۔ عارفوں کی یہ صفت ہوتی ہے، اور جس قدر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اسے وحشت ہوتی ہے۔ اس کی صفت، اس کا فعل و عمل اور حال و قال مخلوق کی ضد یعنی بالکل الٹا اور مخالف ہوتا ہے، اسی لیے سب اسے دیوانہ کہنے لگتے ہیں۔ اللہ کا قول ہے کہ من کانا یرید حرث الدنیا نوتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، یعنی جس نے دنیا کی کھیتی کا ارادہ کیا ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حدیث صحیح میں یہ بھی وارد ہے کہ ایک گروہ کو دوزخ سے باہر نکالا جائے گا اس حال میں کہ وہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے۔ ان کو نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا تو ان کے بدن پر گوشت پوست پیدا ہو جائے گا، اور جب وہ وہاں سے لائیں گے تو ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 433 اور 34 پر یہ بات مکتوب میں درج ہے کہ ایک گروہ کے دوزخ سے جب باہر نکالیں گے تو اس کے حالات جو ہیں کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، اور نہر حیات میں ان کو غوطہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کے چہرے چمک جائیں گے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون ہوں گے۔ خواجہ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ معاذ رازی کا قول ہے، لولا ان العفو من احب الاشیاء الیہ ما ابتلى آدم بالذنب وهو کرم الخلق علیہ، یعنی اگر خدا کے نزدیک عفو گناہ پر ہر چیز سے زیادہ پیار نہ ہوتا تو آدم کو گیہوں کھانے میں مبتلا نہ کرتا، جبکہ وہ اس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ عزیز تھے۔ یعنی اگر خدا کے نزدیک گناہ کی معافی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اگر گناہ کو معاف کرنا نہیں چاہتا تو آدم کو گیہوں کھانے میں مبتلا نہ کیا جاتا پہلے، جبکہ وہ اس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ عزیز تھے۔ صفحہ نمبر 435 مکتوب میں لکھتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کو اپنے خدا سے بھی کوئی طلب اور حاجت نہ ہو۔ فقیر وہی ہوتا ہے جس کو اللہ سے بھی کوئی حاجت نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق وہ صدق و یقین رکھتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اگر وہ نہ مانگے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی بالضرور پہنچائے گا۔ صفحہ نمبر 436 مختلف بزرگوں کے حوالے سے۔ روزی تو باز نہ گرد و ذکر کارے خدا کن غم روزی مخور، یعنی تیرے روزی تیرے گھر سے واپس نہیں لوٹ سکتی، تو خدا کا کام کیے جا اور روزی کا غم نہ کر۔ تیری روزی تیرے گھر سے واپس کبھی نہیں لوٹ سکتی، تو اللہ کا کام میں لگا رہا اور رزق کا فکر نہ کر۔ 436 صفحہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال کا اناج رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بال بچوں کے لیے 1 سال کا اناج بعض اوقات محفوظ رکھا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ اولیاء اللہ سے فریاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ صوفی حکیم مولانا افتخار الحق صاحب اپنے کتاب میں یوں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے فریاد کرنے کا طریقہ کہ یا عباد اللہ رحمک اللہ عینونی و یا اولیاء اللہ قد صلاح اسرارکم اغیشونی، یعنی اے اللہ کے حقیقی اور سچے عباد رحمت نازل کرے اللہ تم پر، دیکھو میری طرف کہ میں کس حال میں ہوں، اور اے اللہ کے سچے اور حقیقی دوستو میری فریاد کو پہنچو کہ میں سخت مصیبت میں ہوں۔ یہ کتاب رشد رشید حقیقی میں مولانا افتخار صاحب صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں اور اللہ کے ولیوں سے اس طرح سے مانگنا چاہیے، یا عباد اللہ رحمک اللہ
عینونی و یا اولیاء اللہ قد صلی اسرارکم اغیشونی۔ حضرت غوث الاعظم ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرید نسبت قادری رکھنے والا بعد ادا ہر نماز فریضہ کے 165 مرتبہ کلمہ طیب پڑھے تو میں جنت میں نہ جاؤں گا مگر جب تک کہ اس کو ساتھ نہ لے لوں۔ جو مرید قادریہ ہو، میرے سلسلے میں مرید ہو اور 165 مرتبہ ہر نماز فرض کے بعد کلمہ طیب پڑھے، یعنی 165 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو جنت میں نہ جاؤں گا مگر جب تک اس کو لے کے نہ جاؤں۔ یہ بھی صفحہ 92 پر رشد رشید حقیقی میں مولانا افتخار صاحب لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی وہی دین اور راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے، بس دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ صحبت اور کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ آدمی وہی دین راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا صحبت اور دوستی کس کے ساتھ۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بہت زیادہ بھائی بناؤ حفظ آداب اور ان کے نیک معاملے کے لیے، کیونکہ خداوند تعالیٰ حی اور کریم ہے اور اپنے کرم کی وجہ سے پسند نہیں فرماتا کہ قیامت کے دن بھائیوں کے سامنے اس کو عذاب دیا جائے۔ یہ حدیث منقول ہے مکتوبات صدی میں 442 صفحے پر۔ مشائخ رضوان علیہ السلام کا کہنا ہے کہ الفقر لا یعیر ولا یسیر، یعنی کہ فقیر نہ تو ادھار لیتا ہے اور نہ ہی ادھار دیتا ہے۔ الفقیر لا یعیر ولا یسیر، فقیر نہ تو ادھار لیتا ہے اور نہ ادھار دیتا ہے، یہ مشائخ کہتے ہیں۔ صحابہ و صدیقین کے طریقے اور آداب یہ ہیں کہ وہ لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے تو یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا وغیرہ، کیونکہ یہ سب طریقے تو عوام کے ہیں، خاص ایسا نہیں کیا کرتے۔ یہ صحابہ و صدیقین کا طریقہ اور ان کے آداب ہیں۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی صحبت نہیں کرتا جو یہ کہے کہ میری نالین ہے اور میرا چپل ہے۔ حضرت ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں ویسے آدمی کو صحبت نہیں کرتا جو یہ تک کہتا ہے کہ میری نالین ہے اور میرا چپل ہے، یعنی اپنی نالین اور چپل کو بھی میرا کہنے والا شخص مجھے عزیز نہیں ہے اور میں اس کی صحبت کرنا نہیں چاہتا۔ صفحہ 444 پر ہے مخدوم بہاری کے مکتوبات میں۔ علم والوں کا قول ہے کہ خداوند کریم نے جائز نہیں رکھا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی شخص میں اور ہم، میرے لیے اور میرے پاس جیسے الفاظ کہے۔ علم والوں کا قول ہے کہ خداوند کریم نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کہے کہ میں اور ہم، میرے لیے اور میرے پاس، یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صفحہ 444۔ اے بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ گلستان غیب کے درختوں پر بیٹھو اور باغ لطف و کرم کی ہنروں سے آب حیات نوش کرو اور ساتوں آسمان کو روند کر اپنے تلووں کی خاک بنا دو، تو دم بھر کے لیے اس بیابان فانی میں مشاہدہ دار بقا کے خاطر ان پانچوں حواس کی کھڑکیاں بند کرو اور اس عالم فنا اور دار مصائب سے بوریا بستر اٹھاؤ اور صدف بحری کے طرح معرفت کی موتی کے لیے غیر اللہ سے اندھے بہرے بن کر بیٹھے رہو۔ اسی متعلق حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ تو حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عارف وہ ہے کہ جو گونگے بہرے اندھے ہیں۔ عارف جو ہیں گونگے بہرے اندھے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک ایسے باز کی ضرورت ہے جو اس عالم کون و فساد، شیاطین کے پھندے سے رنج و محنت کے ساتھ عالم پاک کی طرف روانہ ہو جائے، اور جیسے ایک چڑیاں پنجرے سے نکل کر اڑ جاتی ہے، اپنا قدم اپنے دل پر رکھے، دل کو تفکر کے کاندھوں پر سوار کرے، تفکر کو مقام سر میں پہنچائے اور سر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم میں
मस्जिद अक्सा तक तय किए और एक ही गांव में 7वां आसमान की मंजिलें तय करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए और मुशाहिदे की दौलत हासिल की और दोनों जहान से आजाद होकर अपने महबूब के साथ आराम और राहत से लुत्फ अंदोज हुए। सफ़ा 445। आप लिखते हैं कि मुरीद का एक बड़ा काम खिदमत करना है और खिदमत करने में बड़े फायदे हैं और कुछ ऐसी खासियतें हैं जो और किसी इबादत में नहीं है। एक तो ये कि नफ्स शरकस मर जाता है और बड़ाई का घमंड दिमाग से निकल जाता है, आजिज़ी और तवाज़े आ जाती है, अच्छे अखलाक तहजीब और आदाब आ जाते हैं, सुन्नत और तरीक़त के उलूम सिखाती है, नफ्स की गिरानी और जुल्मत दूर होकर रूह सुबक और लतीफ़ हो जाती है, आदमी का ज़ाहिर व बातिन साफ और रोशन हो जाता है। सफ़ा 446। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि खुदा तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मौजूदात का हर जर्रा खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता है, मगर कोई राह नजदीक तर और बेहतर खल्क़ खुदा को राहत और आराम पहुंचाने से बढ़कर नहीं है। मजीद लिखते हैं कि उनको जो कुछ मुजाहिदा और रियाजत से हासिल होगा उसको इस खिदमत से वही सब फायदे होंगे। जो कुछ मुजाहिदा और रियाजत से हासिल होगा उसको इस खिदमत से भी वो सब फायदे हासिल हो जाएंगे। सफ़ा 446 पर लिखते हैं हज़रत मखदूम शरफुद्दीन मकतूबात उस-सदी में। शेख अबुल अब्बास कस्साब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुरीद खिदमत में कोई एक भी काम करने को खड़ा होगा उसके लिए ये काम 100 रकअतों नफिल से ज़्यादा मुस्तफीद होगा। यानी खिदमत से वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं जो इबादत रियाजत से हासिल होती हैं। ये मकतूबात के 400 सफ़ा 46 और 47 पर यह बात तफसील के साथ लिखी हुई है। जैसा कि साहिब माल पर वाजिब है कि ज़कात निकाल कर फ़क़रा को दें, ज़कात निकाल कर फ़क़रा को दें, और उलमा के लिए लाजिम है तलबा को पढ़ाएं। उलमा के लिए लाजिम है कि तालिब इल्म को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और इल्म सिखाएं और इल्म का ज़कात दें। उसी तरह राह तरीक़त में मुब्तदी मुरीद पर वाजिब है कि अपनी खिदमत के ज़रिए गैरों को राहत व आराम पहुँचाएँ और ये कि मुसलमान भाइयों की इमदाद और अपने से बड़ों की खिदमत अंजाम दें। खिदमत करने का सिला शमरा और फ़ायदा उस वक्त ज़ाहिर होता है कि जब खिदमत बेगर्ज, बेमिन्नत और बेरिया हो। आप लिखते हैं कि दुनिया में जितने दरिंदे और वासी जानवर और हैवानात हैं उनकी हर सिफत इंसान में मौजूद है। जो सिफत के गालिब होगी क़यामत में उसी सिफत के बिना पर उसका मामला होगा। उसकी शक्ल सूरत उसी तरह की बना दी जाएगी। मसलन ये कि अगर किसी शख्स पर गुस्सा और गज़ब की सिफत गालिब है तो क़यामत के दिन उसका हश्र कुत्तों की सूरत में होगा, और अगर किसी में बुरी शहवत और हवस बद का गलबा है तो उसका हश्र सूअर की शक्ल में किया जाएगा, और किसी के सर में अगर तकब्बुर और नखुवत का अंसर गालिब है तो क़यामत के दिन उसका हश्र चीते की सूरत में होगा। चापलूसी और मक्र की सिफत वाला लोमड़ी की सूरत में मशहूर किया जाएगा। हर सिफत को इसी पर क़यास करना चाहिए। ये बात सफ़ा नंबर 450 पर है मकतूबात सदी में। मारा नगम दोज़ख व न हिर्स बहिसस्त बरदार रुख पर्दा के मुश्ताक लकाए, यानी हमको ना दोज़ख का गम है और ना बहिश्त की लालच है। अपने चेहरे से नकाब उठा दे कि हम तो बस तेरे ही दीदार के मुश्ताक हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बज़ाहिर ज़ुबान पर तस्बीह और तहलील के अल्फाज जारी करके समझते हैं कि हम ज़ाकिरों की सिफत में दाखिल हो गए और इबादत की राह में इस्तकामत हासिल कर लिए। यह अहले इबादत के लिए बड़ा मुग़ालता है। सफ़ा नंबर 456। जिक्र के मुतालिक मजीद लिखते हैं कि दिल का सिर चाहिए जो तुमसे इबादत करा सके। दिल का सिर चाहिए। अलबत्ता उस वक्त इबादत करने वाला समझा जाएगा, लेकिन गफलत और रस्म आदत के द्वारा जो कुछ करेगा वह अधूरा सधूरा किसी काम का ना होगा। जो जिक्र बगैर सोच दिल के जुबान पर लाया जाए, शरीयत के दरिया में उसको आंख उठाकर नहीं देखा जाता। भला ऐसा जिक्र भी कहीं जिक्र कहलाने के लायक है? तुझे हक मुसलमानी का वास्ता, अगर तूने एक मर्तबा भी एक कलमा सिर दिल से कहा तो देख कहीं ऐसा ना हो कि तू इसे 8 बहिश्त के एवज बेच डाले
کیونکہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے. اگر تو بیچ دے گا تو بڑا نقصان اٹھائے گا. دیکھ کہیں گھر کے مالک کو ایک گھر کے عوض فروخت نہ کر ڈالے. صفحہ 457. جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو صدیق کے مرتبے پر پہنچانا چاہتا ہے تو آخرت کو اس کے باطن کا دیوان مقرر کر دیتا ہے اور اندیشہ آخرت اور امید کی کوتاہی اس کے دل پر مسلط ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر وقت اس کا دل دنیا سے بیزار اور آخرت کی فکر میں ہوشیار رہتا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اے بھائی، جو چیز قبر کے آگے تمہارا ساتھ نہ دے وہ ہو یا نہ ہو اس کی قدر ہی کیا، اور وہ گھر جو موت کے ہاتھوں خراب اور برباد ہونے والا ہے اس میں مال و دولت ہو یا سانپ بچھو دونوں برابر ہے. جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہو، آخرت کی رنج و فکر میں جلتے رہو تاکہ جب موت آئے تو نقصان میں نہ پڑ جاؤ اور اپنے کو درماندہ نہ پاؤ. 464 صفحہ. حضرت سفیان شوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام اہل آسمان اور ساکنان زمین کے طاعتوں کے برابر بھی عبادت کرے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہو تو اس کو آفتاب قیامت کی جھلسا دینے والی دھوپ میں ایک ہیبتناک برزخ پر لے جائیں گے اور منادی پکار کر کہیں گے کہ اے قیامت والو، یہ وہ آدمی ہے کہ خدا نے جس چیز کو مردود کیا تھا یہ اس کو دوست رکھتا تھا. چنانچہ حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مردود اور ملعون ہے بجز اس کے کہ جو کچھ خدا کے لیے ہو. شریعت کا فتویٰ ہے کہ جو شخص شان و شوکت اور تفاخر اور سربلندی کے لیے دولت طلب کرے گا وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے اپنے ساتھ غصہ اور جلال میں دیکھے گا. اور اگر اس نیت سے مال چاہتا ہے کہ خلق سے بے نیاز ہو کر طاعت میں مشغول ہو تو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. یعنی اگر شخص شان و شوکت کے لیے سربلندی کے لیے دولت کا طلب کرتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور جلال قیامت میں اس کو نصیب ہوگا. اور اگر یہ چاہتا ہے کہ خلق خدا سے بے نیاز ہو کر طاعت میں مشغول ہو اور اس نیت سے وہ چاہتا ہے کہ مال ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ قیامت کا دن 14ویں رات کی طرح اس کا چہرہ چمکے گا. صفحہ نمبر 460. شریعت کا فتویٰ منقول ہے. چو جانا آمد از جاں کم نیاید ہمائی جو تو کانے ہم فناید یکیرا خواہ تا در راہ نہ مانی فلک رو باش تا درچے نہ مانی چو تو ہستی مرادیگر ہما ہست ہما دستم دہد چوں تو ہی سیست. یعنی جب محبوب آتا ہے تو کم سے کم جان سی شے اس پر قربان کرنا ضروری ہوتا ہے. بس اسی کو تلاش کر اور اس سے کم کوئی دوسری چیز تلاش کرنے کے لائق نہیں ہوتی. بس تو اسی ایک کا ہو رہنا تاکہ راستہ میں پڑا نہ رہ جائے، آسمان کی طرف اڑتا چلا جاتا تاکہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے. جب تو میرا ہو گیا تو ساری چیزیں میری ہو گئی، جب تو میرا ہو گیا تو ساری چیزیں میری ہو گئی، جب تو نے سہارا دیا تو سب میری آو بھگت کرنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دنیا اور عقبہ کسی کو ایک ساتھ جمع ہو سکتی تو وہ شخص میں ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ خدا نے مجھ کو اتنی طاقت دی تھی. اگر دنیا اور عقبہ کسی کو ایک ساتھ جمع ہو سکتی، مطلب دونوں چیزیں ایک ساتھ مل سکتی، تو شاید مجھے مل سکتا، کیونکہ میں اس کو سنبھالنے کی طاقت رکھ سکتا تھا، لیکن یہ مشکل ہے. صفحہ نمبر 466. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے دنیا ترک کر دی ہو اس کی 2 رکعت نماز تمام عابدوں کے قیامت تک کی عبادت سے خدا کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تارک الدنیا کا 2 رکعت نماز دوسروں کے تمام عبادتوں سے افضل مانا گیا. صفحہ نمبر 466. 75واں مکتوب میں یہ بات درج ہے. مخدوم بابا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا کی ملکیت سے ہاتھ اٹھا لے تو بھی زہد کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی طلب سے اپنے دل کو خالی نہ کر دے. جب تک اس کی طلب
سے اپنے دل کو خالی نہ کر دے۔ صفحہ 467۔ امام نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زاہد دنیا میں مسافر ہوتا ہے اور عارف عقبہ میں مسافر ہوتا ہے۔ زاہد دنیا میں مسافر ہوتا ہے اور عارف عقبہ میں مسافر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے تمام تر برائیوں کو ایک خانے میں رکھا جس کی کنجی دنیا کی محبت ہے، اور تمام نیکیوں کو اس خانے میں جمع کر دیا جس کی کنجی ترک دنیا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت اگر ہے تو تمام برائیاں اس کے پاس ہے، لیکن اگر ترک دنیا ہے تو تمام چیزیں جو ہے تمام نیکیوں کی کنجی ہے۔ صفحہ نمبر 468۔ یاد رکھو اے بھائی، جب تک تم حسد سے بھرے ہوئے ہو، جسم اور ناپائیدار ہستی کے گرد نہ پھرو گے، بات نہیں بنے گی۔ کیونکہ ریشم کا کیڑا جب اپنے چاروں طرف گھوم کر ریشم کا کویا بناتا ہے اور سانس بند کر کے اس کے اندر قید ہو جاتا ہے اور جان کی بازی لگا دیتا ہے، تب کہیں جا کر ریشم پیدا ہوتا ہے۔ ذرا تم بھی اپنے نفس کے اندھیری کوٹری سے باہر آؤ، امید اور خوف کے کعبے کا طواف کرو اور زود و تر کے جا کے منزل میں بیٹھ جاؤ، تاکہ کل جب قیامت کے میدان میں معرفت کے انوار یعنی انوار معرفت لے کر سامنے آؤ تو دوزخ کو بھی برداشت کی طاقت نہ ہو اور تم سے فریاد کرنے لگے کہ جریا مومن و فاننا نور کا اطفاء لہبی، یعنی اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرا نور میرے شعلوں کی لپک کو ٹھنڈا کر رہا ہے، یعنی کہ مجھے خوف ہے کہ تیرے ایمان کی روشنی میری ہستی کو نہ مٹا ڈالے۔ جانتے ہو کہ معصیت یعنی گناہ کیا ہے؟ تمہارے خوبصورت چہرے کا تل ہے۔ گناہ کیا ہے؟ تمہارے خوبصورت چہرے کا تل ہے، تاکہ نگاہ بد بینا اسی تل پر پڑے، یعنی برے لوگوں کی نگاہ اسی تل پر پڑ جائے اور تمہارا حسن رخسار کو نظر نہ لگے۔ صفحہ نمبر 473، مکتوبات صدی، بعنوان سعادت و شقاوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔